اور میں یہاں یہ بھی سامعین کو بتاتا چلوں کہ گورنر پنجاب نے اپنی تقریر میں خصوصی طور پر وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کی کاوشوں کو سراہا جو وہ جنوبی پنجاب میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو لاہور انسائٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ شکریہ سجاد. ڈاکٹر صاحب آپ نے 3 دن مسلسل مری میں جو وائس چانسلر کانفرنس ہوئی اس کے تمام سیشن اٹینڈ کیے, خود بھی آپ نے اپنا ریسرچ پیپر پیش کیا, دیگر یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کے جو تحقیقی مقالے تھے وہ بھی آپ نے سماعت فرمائے, پھر گورنر پنجاب کا جو کلیدی خطبہ تھا, اور اس کے علاوہ جو انہوں نے وہاں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے جو اسپیشل دستہ تھا بوائے اسکاؤٹس گرلز گائیڈس کا, ان سے بھی ملاقات کی. ان تمام 3 دنوں کا احوال ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. جی شہزاد, بہت بہت شکریہ. اور اس اہم موضوع کو ریڈیو پاکستان کے ذریعے, برقی لہروں کے ذریعے تمام سامعین تک پہنچانے کے لیے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ نالج اکانومی کے اندر یونیورسٹیز کا کردار انتہائی کلیدی ہے, اور اس لحاظ سے جو ہمارے چانسلر ہیں انجینئر بدیع الرحمان, وہ پہلے وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن ان کے زیر سایہ ترقی کرتا رہا. اب جب سے انہوں نے چانسلر کا یہ عہدہ سنبھالا ہے تو یونیورسٹیز کو وہ انکریج اور موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز ایک ویژن کے مطابق, جو پاکستان کی ترقی کا ایک فیوچرسٹک ویژن ہے, جس میں تمام تر جو موجودہ مسائل ہیں ان کو حل کرنا اور پاکستان کو دنیا کے اندر ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پر لے جانے کے لیے, تو انہوں نے اپنا ویژن ٹرانسفر کیا تمام وائس چانسلرز کو. اور یہ پوری کانفرنس ان کا ایک برین چائلڈ تھی, جس میں انہوں نے 7 تھیمیٹک ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے, جس میں گورننس اور فائنانس بھی تھا, کیریکٹر بلڈنگ آف اسٹوڈنٹس بھی تھا, ویمن امپاورمنٹ بھی تھا, جس میں وہ ایریاز بھی تھے جیسے فوڈ سیکیورٹی ہے, جیسے انرجی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, یا ہائر ایجوکیشن کے اندر جو ٹیکنالوجی اور جو ایڈوانس ٹولز ہیں ان کا استعمال بھی تھا. تو اوور آل کمپریہنسولی ان ٹاپکس کے اوپر پریزنٹیشنز ہوئیں, برین سٹارمنگ ہوئی, اور وے فارورڈ ڈسکس کیا گیا. اور اس کے بعد 7 کنسورشیا گورنر صاحب کی اپروول سے بنائے گئے ہیں, کہ جو ان 7 تھیمیٹک ایریا, جس میں ایک بہت بڑا ایریا انوائرمنٹل پولوشن, کلائمیٹک چینج اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ والا ہے, جس کے حوالے سے جو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور پہلے سے کاوش کر رہی تھی, اور ایک 50 سے زائد اداروں پر مشتمل انٹر یونیورسٹی کنسورشیم آن کلائمیٹ چینج سسٹینیبل ڈیولپمنٹ بنایا گیا. اسی کو اس پلیٹ فارم میں اس 3 روزہ کانفرنس میں آن کر لیا گیا, کہ اس ایفرٹ کو گورنر صاحب کے ویژن کو فلفل کرتے ہوئے آگے لے کے جایا جائے گا, اور مزید یونیورسٹیز اس کا پارٹ بنیں گی. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک ضروری کانفرنس تھی, اور تینوں دن انتہائی مفید ڈسکشن ہوا, جس سے جو ہمارے ایجوکیشنل سیکٹر یونیورسٹیز کے لیڈرز ہیں ان کے درمیان ایک ہم آہنگی خیال پیدا ہوا. اور گورنر صاحب کا جو ویژن ہے, جو کہ چونکہ ان کی جو تجربہ ہے اور ان کا جو ایکسپوجر ہے وہ ورلڈ لیول کا ہے, اس لحاظ سے انہوں نے جو دنیا کی بہترین جامعات ہیں تو پنجاب کی جامعات کو اس لیول پہ لانے کے لیے, اور چونکہ یہ ایونٹ جو تھا منعقد کیا گیا تھا پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور فیڈرل HEC کے تعاون سے, تو اس میں بڑی بھرپور نمائندگی تھی جو فیڈرل یونیورسٹیز ہیں اور ڈفرینٹ جو ایکیڈیمک لیڈرز ہیں ملک کے, وہ سارے موجود تھے. تو اس کا جو ہے فائدہ آپ آگے دیکھیں گے کہ اگلے چند مہینوں میں اس کے اثرات نظر آئیں گے. جو 7 کنسورشیم قائم کیے گئے ہیں, ان کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بھی ہے, اور جو ہر مہینے ہر کنسورشیم جو ہے وہ اپنی علیحدہ میٹنگز کرے گا, اور اگلے 3 مہینے کے اندر پالیسی ریکمنڈیشن گورنر صاحب کو سبمٹ کی جائیں گی, تاکہ وہ پالیسی ریکمنڈیشنز کو پھر چیمپئن کریں گے. وہ ان کو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ سے ان کو ایکشن آئٹمز میں امپلیمنٹیشن سٹیج پہ لے جانے کے لیے انہوں نے اپنے پورا وزن اس کے پیچھے ڈالنے کا وعدہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تمام مباحث وہاں ہوئے تھے اس میں کمپریہنسو ہمارے جو نیشنل پرابلمز ہیں, چاہے وہ انرجی ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ پاورٹی ایلیویشن کے ہوں, یا کلائمیٹ چینج سے جو ڈیزاسٹرس افیکٹس آ رہے ہیں جس میں فوڈ سیکیورٹی بھی خطرے میں, اور سیلاب اور بارشوں کے خطرات ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو تھیں کمپریہنسولی ڈسکس ہوئی. اسٹوڈنٹس کی جو کیریکٹر بلڈنگ ہے, کیونکہ یہی اسٹوڈنٹس ہمارے اگلی جنریشن کے ہمارے لیڈرز ہیں,
اور جو بہتر مستقبل کی تعمیر کرنی ہے وہ انہی طلبہ و طالبات نے کرنی ہے. اس حوالے سے بھی یہ کنسورشیم قائم کیا گیا, اور اس کے علاوہ جو اس کے بہتر ٹیکنیکس تھی, بہتر بیسٹ پریکٹسز ہیں اس حوالے سے, اور ڈرگز اور نارکوٹکس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی جو اسٹیٹسٹکس ہیں, جو اپروچز ہیں, وہ ڈسکس ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 روزہ کانفرنس ہے, اس کے جو نتائج ہیں وہ اگلے ہفتوں اور مہینوں میں بڑے پیمانے پر نمودار ہوں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ گورنر صاحب کے ویژن کے تحت نالج اکانومی میں جو ایک پالیسی میکنگ کے اندر ان پٹ دینے کا رول ہے وہ بھرپور طور پر ادا کر سکیں گی ایونٹ کے آؤٹ پٹ کے طور پر. ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ان 3 دنوں کا احوال ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کیا. میں صرف یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ عموماً کلچر ہمارا یہ ہے کہ کانفرنسز ہوتے ہیں, سرکردہ شخصیات اپنی اپنی فیلڈ کے جو ماہرین ہیں وہ آتے ہیں. آپ نے خود بھی بتا دیا کہ آنے والے 3-4 مہینوں میں ہم اس کے جو ہے امپلیمنٹیشن اور مثبت اثرات بھی دیکھیں گے. کیا اس کانفرنس کے اختتام پر کوئی اعلامیہ بھی جاری ہوا؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا اسپیشل کوئی ٹائم لائن بھی بنائی گئی ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں کیا ریویو میٹنگز بھی ہوں گی, فالو اپس بھی ہوگا؟ کیونکہ جو آپ نے باتیں بتائیں اٹس اے نیڈ آف دا آور, اور خاص طور پہ جو آپ نے آخر میں بات کی کہ جس کے حوالے سے پنجاب قانون سازی بھی کر رہی ہے, منشیات جو تعلیمی اداروں میں استعمال, اور جس کی واضح جو وجوہات ہیں اس میں شاید سٹریس جو ہے مینجمنٹ ہے. کیونکہ آج ہمارے پروگرام میں سائمہ سومی بھٹی بھی تشریف رکھتی ہیں جو سینئر سائیکیٹرسٹ ہیں, ہم ان سے بھی یہ بات پوچھیں گے. تو اس حوالے سے آپ کا ایز اے ماہر تعلیم کیا کہنا ہے؟ جی بالکل, اس پرٹیکولر کانفرنس میں بار بار پہلے دن بھی گورنر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا, اور آخری کنکلوڈنگ ریمارکس میں بھی کہا کہ یہ صرف نشستن گفتن برخاستن ایکٹیویٹی نہیں ہے, بلکہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے اس کے بعد ٹرمز آف ریفرنس کے تحت یہ کنسورشیم جو قائم کیے جا رہے ہیں ان کی اسٹیئرنگ کمیٹی, گورنر ہاؤس میں ہر مہینے ایک پرٹیکولر کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں گورنر صاحب بریفنگ لیں گے, اور جو کمیٹیاں ہیں یہ اپنی ریگولر میٹنگز کریں گی اور زوم کے ذریعے, اور اس کی ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ پرووائڈ کریں گی تاکہ جو برین اسٹارمنگ یہاں ہوئی ہے اس کو آگے لے کے جایا جائے. اور پالیسی ریکمنڈیشنز جو ہیں جو کچھ بنیادی ریکمنڈیشنز تو یہاں پر بھی تیار ہوئی ہیں, لیکن ان کو مزید فارملائز کرنے کے لیے اور مزید اسٹیک ہولڈر جس میں ہماری فیکلٹی شامل ہے, ہمارے ایکسپرٹس ہر کیمپس پہ, جیسے گورنر صاحب نے کہا کہ اگر لیڈرشپ کو دیکھا جائے تو سینکڑوں سال کا تجربہ اس کمرے میں موجود تھا, اور اگر فیکلٹی کے تجربے کو ملایا جائے تو ہزاروں سال کا تجربہ ہمارے یونیورسٹی ایکیڈیمک لیڈرز کے پاس ہے. تو وہ پالیسی ان پٹ میں اس کو چینلائز کرنے کے لیے گورنر صاحب نے ٹائم لائنز بھی دی ہیں, ٹی او آرز بھی ایشو ہو رہی ہیں فارملی گورنر ہاؤس کے ان کے دفتر سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اپنے تجربے کے بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایکٹیویٹی وقت کی ضرورت تھی اور بر وقت, بلکہ چیئرمین ہائر ایجوکیشن پنجاب انہوں نے یہ کہا بھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گورنر صاحب نے یہ پہلے سے ہی سب تیار کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی وہ اس عہدے کا چارج سنبھالیں گے تو انہوں نے اپنے اس ویژن کو آرٹیکولیٹ کیا ہے, اور اگلے مہینوں اور سالوں میں انہوں نے ایک ٹائم لائن دی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ یہ کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے, لیکن یہ ایک کلیکٹیو ایکٹیویٹی ہے, برین سٹارمنگ ہے, اور تمام تر انٹلیکٹ کو بروئے کار لانا ہے, کیونکہ انٹلیکٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے تمام اداروں میں, فیکلٹی میں ایکسپرٹیز موجود ہے, اس کو سینرجائز کرنا ہے, اس کو یکجا کرنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منفرد ایکٹیویٹی تھی اور بہت عرصے سے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی, اور گورنر صاحب کی شخصیت وہ تمام ویژن رکھتی تھی کہ جس نے اس کو بر وقت منعقد کرایا, اور وہی اس کو ڈیفینیٹلی اپنے ویژن کو مٹیریلائز ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹرانگ اس کا فالو اپ ہوگا چانسلر سیکریٹریٹ سے, اور وائس چانسلر کی طرف سے بھی بھرپور کمٹمنٹ ہے کہ یہ صرف نشستن گفتن اور برخاستن نہیں ہوگا, بلکہ عملی طور پہ ہم اپنے ملک اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے مل کر کام کریں گے. پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کے کنسورشیم کے حوالے سے اسپیشلی جو طلباء میں ڈرگس کے حوالے سے رجحان ہے اس کو بھی جو ہے ختم کرنے کے لیے اور اس حوصلہ شکنی کے لیے بھی اقدامات کیے گئے, تو اس حوالے سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟
کیونکہ پنجاب گورنمنٹ بھی اس کے لیے قانون سازی کر رہی ہے اور ایک بڑا آج کل اسٹریس کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بڑا اہم ایشو ہے. اس کنسورشیم میں جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے ان کے ڈائریکٹر جنرل کو بھی شامل کیا گیا, لیکن جو پہلے سے کام ہو رہا تھا کچھ یونیورسٹیز نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا, اور اس میں جو خاص طور پہ بات سامنے آئی کہ ہمیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے ڈرگس کا جو نیٹ ورک ہے اس کو ایک تو ختم کرنا ہے, لیکن جو ہمارے معصوم طلبہ اور طالبات اگر اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے علاج کے لیے بھی سہولیات فراہم کرنی ہے, اور وکٹم جو ہیں ان کو اس سے ریکوری میں ہیلپ کرنا ہے, اور دوسرا اپنے اسٹوڈنٹس کو نفسیاتی طور پر اسٹرانگ کرنا ہے, کیونکہ ایک خاص پروفائل کے طلبہ و طالبات جو ہوتے ہیں وہ آسانی سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ان ٹریٹس کو جو ہمیں اپنے بچوں میں ڈیولپ کرنی ہے, تاکہ وہ اپنی مضبوطی کردار کی وجہ سے اس ڈرگ کے مینس کو ایک شعور کے تحت رد کریں اور اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے. پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب, آپ وائس چانسلر ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے, اور آپ نے مری میں جو گزشتہ روز اختتام پذیر ہوئی ہے 3 روزہ وائس چانسلر کانفرنس, اس میں بڑی ایکٹیو پارٹیسپیشن کی, اور آج ان 3 دنوں کا احوال آپ ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینلز کے پروگرام لاہور انسائٹ کے ذریعے پاکستان بھر کے سامعین سے شیئر کر رہے تھے. ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ, آپ کا بہت بہت شکریہ.